اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اسلامی عقائد بمع دلائل آپ کی خدمت میں ان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے، جن میں سے پہلا ہوتا ہے عقیدے کا علم۔ اور عقیدہ ایک ایسے نظریے کا نام ہے، ایک ایسے نظریے پر اعتقاد کا نام ہے کہ جس میں شک و شبہ بالکل بھی نہ ہو، 100% آدمی اس پر اعتماد اور اعتقاد رکھتا ہو۔ اتنا جب قلب میں کوئی چیز راسخ ہو جاتی ہے، ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے عقیدہ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بعض نے تعریف یوں کی ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے، عقیدہ اسلام ان عقائد کو کہا جائے گا کہ جن پر اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دے اور عدم اعتقاد یعنی اعتقاد کا نہ ہونا اسلام سے باہر کر دے یا اسلام سے دور رکھے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ذکر کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، مکمل معرفت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی معرفت عطا فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت عطا فرمائی۔ ایسے تمام انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ضروری امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جانیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں خاص مواقع پر یا عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی انسان کی سطح پر اتار کر ہم دیکھ رہے ہوں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، نظریات قائم کر رہے ہوں۔ اسی سے ہمارا اعتقاد اور ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ پچھلے کئی پروگرام سے اس بات پر کلام ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا، یعنی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے، کوئی ہماری تعریف کرے یا تحفہ دے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے کسی محبوب کو، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، انہیں کوئی برا بھلا کہے اس متعلق کو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سے بھی پاک ہے اور جو عوارضات بشریہ ہیں ان سب سے پاک و صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے، اس طرح کی چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ عقلی طور پر یہ عقیدہ ثابت کیا ہے اکابرین نے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول فرمائے، ہم اس کا اعتقاد رکھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اثر قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کم از کم اس اثر کے سلسلے میں اس شے کا محتاج ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں فرماتا۔ اسی کے کچھ نتائج میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جب یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی گناہ گار کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے، ٹھیک ہے اس کے گناہ ہے، برا اس نے کیا، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ پر ایسا اثر مرتب نہیں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کو اس کی طرف سے سمیٹ لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ توبہ کرے گا اپنی اسی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا جیسے دوسروں کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی گناہ گار کے بارے میں مایوسی اختیار نہ کریں کہ جی یہ تو بڑا پاپی گناہ گار ہے، اس نے کروڑوں کو گناہ کی طرف مائل کر دیا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اس نے کوئی ایسے عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اثر مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس پہ مغفرت کے دروازے بند کر دے؟ اس طرح ہمیں کسی کو نہ مایوس کرنا چاہیے، نہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، وہ قطعی طور پر کوئی متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اب اگر وہ سوچے کہ میں تو بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں تو ضرور میں اللہ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا، یہ بھی جہالت عظیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے، میں نے کہا کہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو بس ہم اپنے لیے کچھ جو کر رہے ہیں وہ گناہ کی شامت اعمال ہمارے لیے ہے، نیکیوں کا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ پہلے ایک کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آگے مزید کریں گے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول نہیں کرتا، تو جب قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات بے نیاز ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے، جس کو اردو میں بعض پر ترجمہ کرتے ہوئے بے پرواہ بھی بعضوں نے کر دیا ہے۔ ہمارے اردو اسلوب میں، اردو جو ہمارے محاورات ہیں اس میں بے پرواہ ذرا غافل یا جو مطلب بے حس قسم کا ہوتا ہے تو بہت ہی بے پرواہ آدمی ہے، اس میں ذرا یوز ہوتا ہے، تو یہ لفظ، یہ ترجمہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔
بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اثر کو قبول نہ کرے، تو یہ عبد الصمد ہم کہہ سکتے ہیں، اسی لیے صمد نام رکھنا کسی کا منع ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے ہی لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہائے میرا نفس، یعنی اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں گے۔ وہ کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، تو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کی طرف نہ رہے گی کہ جو ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بلکہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، بلکہ ان کی نگاہ مکمل اور صرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوگی۔ یعنی توجہ اس طرف سے ہٹ کر اللہ کی بے نیازی کی طرف وہ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں گے، اور جب وہ مکمل طور پہ بے نیازی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ان کے قلب میں وہ خوف پیدا ہوگا، جس کی بنا پر وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ ان سے قطع نظر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ایک بادشاہ ہو، اس کے ساتھ ایک وزیر بیٹھا ہے، اور وزیر بادشاہ کی عادت جانتا ہے کہ بادشاہ کسی بھی بات پر اچانک جلال میں آ سکتا ہے، اور جو قریب بیٹھا ہو اس کی گردن تلوار سے اڑا دیتا ہے۔ اب اگر آپ اور میں اس محل میں داخل ہوں اور وزیر کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں تو شاید ہم اس کے اوپر رش کریں گے کہ کتنی اس کو اللہ نے شان دی ہے، دیکھو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ لیکن وزیر سے جا کے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں جب تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو میری حالت خراب ہوتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کب بادشاہ کو غصہ آ جائے اور میری گردن اڑا دے۔ تو یہ بس یہ بلا تمثیل میں نے پہلے عرض کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی انبیاء علیہم السلام ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ یہی معرفت کی کثرت جو ہے اور معرفت کی گہرائی انہیں بروز قیامت خوف میں مبتلا کرے گی، اور اللہ کے وعدوں کی طرف سے توجہ ہٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف وہ متوجہ ہوں گے، اس لیے وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ تو اس قسم کی حدیثوں کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام بھی کوئی معاذ اللہ قابل گرفت ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے بھی بروز قیامت کوئی اللہ نہ کرے کوئی سزا وغیرہ مقرر کی گئی ہے، ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ معرفت کی زیادتی خوف پیدا کرتی ہے، جو میں نے آپ کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی ہے۔